غصہ آئے تو غصہ کو دور کرنے کے لیے بھی کلمات تعوذ ہے۔ اولاً تو غصہ بہت بری چیز ہے، لیکن غصہ آنا یہ طبعی چیز ہے، لیکن وہ بر محل بر موقع آئے تو یہ اچھا ہے، لیکن بے موقع بے محل بغیر ضرورت کے بار بار غصہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ شیطان کا اثر ہے۔ محققین نے لکھا ہے، ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے مرقات میں لکھا ہے بعض محققین کے حوالے سے کہ یہ انہ من نزغات الشیاطین، شیطان کے وساوس سے غصہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہترین شکل عطا فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل۔ کبھی غصہ آئے خالی بناوٹی غصہ کر کے آئینے میں دیکھیو نا، بناوٹی غصہ کر کے آئینے میں دیکھیو کہ ہماری شکل کا کیا اثر پڑتا ہے، اور کبھی گھر والوں کو کہہ دئیو کہ جب مجھے غصہ آئے نا تو مجھے آئینہ دکھائیو۔ نہیں، سچ یہ لکھا ہے کہ یخرج به حد الاعتدال صورتاً وسیرتاً، کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت دی ہے غصے میں آتا ہے تو وہ خوبصورتی سے ہٹ جاتا ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہو جائے گی، اس کا چہرہ پھول جائے گا، اور یہ چہرہ پھلا ہوا ہونا یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ اور بسا اوقات غصے میں آ کر کے انسان لایانی کلام کرتا ہے، باطل کلام کرتا ہے۔ مفتی صاحب غصے میں آیا نے 303 کر دیا، اب کیا کروں؟ تو اب کیا کرنے کا؟ کچھ بھی نہیں، اب رونے کا زندگی بھر بیٹھ کر کے، سمجھے؟ 303 ہاں، تو کوئی ہنسی خوشی میں 303 کرے گا تو اسی وقت تو ہے غصے پر کنٹرول پانا۔ کوئی ہنسی خوشی میں بیوی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہ 303 کر دیتا ہو، یہ آدمی باطل کلام کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسی باتیں ایسی حرکتیں کرتا ہے غصے میں کہ وہ شریعت کی نگاہ میں بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھداری دی ہے، عقل سلیم دی ہے، وہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے غصہ بہت بری چیز ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار، کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے انسان کا بدن گرم ہو جاتا ہے، خون کی گردش بڑھ جاتی ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا النَّارُ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ، کہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو فَلْيَتَوَضَّأْ، وضو کر لو، تاکہ اس کی وجہ سے غصہ ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو کھڑا ہو، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، فإن ذهب عنه غضبه، اگر بیٹھنے کی وجہ سے اس کا غصہ چلا گیا ٹھیک ہے، وإلا فلیستجع، لیٹ جائے، تاکہ جتنا نیچے ہوگا اتنا غصہ فرو ہوگا، کم ہوتا جائے گا، اور جتنا اونچا ہوگا اتنا غصہ بڑھتا جائے گا۔ اور عامتاً انسان لوگوں کو دیکھ کر کے بھی بھڑکتا ہے، غصہ آوے نا بسا اوقات تو ہم لوگ اس کو روکتے ہیں، اس کو روکنے کا نہیں، چھوڑ دینے کا، تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ اور بسا اوقات عورتوں کو دیکھ کر اور بھڑکتا ہے، غصہ آتا ہے، اور عورتیں ہوتی ہیں نا تو اور کہ ہم نے چوڑیاں تھوڑی پہنی ہے،
وہ عورتوں کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ ہم نے چوڑیاں تھوڑی پہنی ہے، اس وقت اس کو چھوڑ دو. دیکھو فوراً میں کہتا ہوں ایک تجربات کی روشنی میں کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا وہ. یہ اور علاج سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام موجود تھے اور آپ کی موجودگی میں دو صاحب لڑنے لگے. دیکھو میں نے گزشتہ بھی مجلس میں کہا تھا، یہ اگر ایسا نہ ہوتا نا تو ہم لوگوں کو تعلیم نہ ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو کام آپ علیہ السلام کے مناسب نہ تھے وہ کام صحابہ سے کروائے اور صحابہ کے ذریعے تعلیم امت تک پہنچائی. تو اس کو بھی سن کر کے آپ کی مجلس میں لڑتے ہیں صحابی، یہ دل میں نہ آنا چاہیے. آگے اور تشریح کرتا ہوں جس سے آپ کو اور تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک صاحب کا غصہ حد سے بڑھ گیا، فاشتد غضبہ، انتہائی تیز مرحلے میں غصے کی مقدار بہت تیز تھی. انتفخت اوداجہ، اس کی رگیں پھول گئی، چہرہ پھول گیا، چہرہ سرخ ہو گیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب به، کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اس کو پڑھ لے، یہ جس کا غصہ انتہائی تیز ہے، میں کلمہ اگر وہ اس کو پڑھ لے تو اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے اس کا غصہ ختم ہو جائے. اور پھر آپ علیہ السلام نے وہ کلمہ بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ نہیں ہے، دیگر روایتوں میں ہے یہ، جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، جابر ابن نہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس آدمی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تجھے پتا ہے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ لے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی جنون، کیا مجھے جنون ہے؟ چونکہ جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شیطان، یہ جنون، پاگل پن جنات کے اثرات اور شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے مجھے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جانے کا کہا جا رہا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ مجھے جنون ہے، کہ میں گانڈا ہو گیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، اذهب. اور اس نے وہ کلمہ نہیں کہا. یہ جو غصے میں تھا یا تو منافق تھا اور تھوڑا مسئلہ ہلکا ہو گیا نا، یا کافر تھا تو اور تھوڑا مسئلہ ہلکا ہو گیا. آپ علیہ السلام کی مجلس میں صحابی موجود ہوں گے اور ان سے کوئی بات بنی ہوگی تو وہ لڑنے لگا. صحابی جو تھے وہ اتنے غصے میں نہیں آئے، اس کا غصہ بھڑک اٹھا. یا تیسرا قول یہ ہے کہ دیہات کے اکھڑ دیہاتی جو آداب نبوت سے واقف نہیں ہوتے ہیں، جن کو دین، ایسے مسلمان تھے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے اور پہاڑیوں میں رہتے، دور دراز مدینہ منورہ میں کے باہر رہتے اور مجلس نبوی میں بہت کم آتے، شریعت سے واقف نہیں تھے اور وہی اپنی پرانی ذہنیت لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے. اس سے بھی معلوم کیا ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے، وضو کرنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے، کھڑا ہو تو بیٹھنے سے یا لیٹنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے. اور ایک اور علاج ہے جو روایتوں میں کہیں مجھے ملا نہیں ہے لیکن بہت ساری مرتبہ یہ سنا ہے میں نے. عرب حضرات کے یہاں جب ان کے یہاں آپس میں تو میں ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر غصے ہوتے ہیں تو فوراً عرب حضرات کیا کہیں گے؟ صلی علی النبی یا محمد یا عبداللہ. محمد عام ہے ان کے یہاں، جس کا بھی نام معلوم نہ ہو نا تو یا محمد کہیں گے، یا جس کا بھی نام معلوم نہ ہو تو یا عبداللہ کہیں گے. وہ عام ان کا رواج ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ صلی علی النبی.
आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ ले, और वो लोग मैंने कई मर्तबा देखा, बहुत मर्तबा मैंने देखा कि वो फौरन पढ़ भी लेते हैं, और पढ़ने की वजह से गुस्सा दूर भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तजर्बात की रोशनी में मेरा देखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो लोग ये कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि नबी या मोहम्मद या अब्दुल्ला, पढ़ भी लेते हैं, ठुकराते नहीं हैं, कभी भी नहीं ठुकराते, फौरन पढ़ लेते, और पढ़ने के बाद उनका गुस्सा फिर हो। और उसकी जो वजह मैं समझा हूं वो ये है कि दुरूद पाक में जमाल है, ठंडक है, और गुस्सा में आग है, गर्मी है। तो ये भी ठंडक, जैसे वहाँ वुजू के जरिए से कि आग को पानी के जरिए बुझाया जाता है, तो इसी तरीके से यहाँ दुरूद पाक जो जमाल है, सरापा जमाल, उसके जरिए से गर्मी को दूर किया जाता है। और मुमकिन है कि यही मेरा समझना सही भी हो और गलत भी हो सकता है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।